السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے محبوب کسے چنیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی محبت کو سب سے بڑی عنایت اور عظیم ترین عطیہ قرار دیا۔ میں کھانے پینے کی چیزیں مہیا کرنے پر اسی کے لیے حمد اور شکر بجا لاتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر قسم کے عیوب اور نقائص سے پاک ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ آپ نے نور ہدایت کی جانب دعوت دی اور دلوں کو نقائص سے پاک کرنے کی ترغیب دلائی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مسلمانوں، اللہ کی محبت ایمان کے لوازمات میں سے ہے۔ عقیدہ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان اپنے رب کو ہر اعتبار سے محبوب نہ بنا لے۔ محبت کی محبت سے بڑھ کر وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کو ہر اعتبار سے محبوب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو الوہیت اور عبادت کے لائق ہے، اور وہی کمال، عاجزی، انکساری اور محبت کا حقدار ہے۔ اللہ کی محبت کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ دل کو جتنی اپنے خالق سے محبت ہوتی ہے کسی سے نہیں ہوتی، اور کیوں نہ ہو، وہی اس کا خالق، معبود، ولی، مولا، پروردگار، کارساز، رازق، مارنے اور زندہ کرنے والا ہے۔ اس کی محبت میں نفسیاتی سکون، روحانی زندگی، دلی خوشی، قلبی غذا، عقل کے لیے نور، آنکھوں کی ٹھنڈک اور تعمیر باطن ہے۔ قلب سلیم، پاکیزہ ارواح اور عقل مندوں کے ہاں اللہ کی محبت اور اس کی ملاقات سے بڑھ کر کوئی چیز نہ تو اسے لذت دیتی ہے اور نہ ہی محفوظ کر سکتی ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی جتنی محبت اکٹھی کرے اسے اتنی ہی ایمان کی مٹھاس اور لذت ملے گی۔ اسی لیے جو شخص اپنے دل کو حب الہی میں غرق کر دے، اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، پھر اسے کسی سے ڈرنے یا کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ چنانچہ حب الہی ہی ایک ایسی چیز ہے جو دل کی پیاس بجھا سکے اور اس کے بعد کسی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اگر انسان اپنے دل کے لیے دنیا جہان کی آسائشیں اکٹھی کر لے، پھر بھی اسے حقیقی سکون صرف حب الہی میں ملے گا۔ اگر دل سے اللہ کی محبت چھین لی جائے تو اس کا درد آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سماعت، زبان کی قوت گویائی کے ضائع ہونے سے بھی زیادہ ہوگا، بلکہ اگر اس بدن سے روح پرواز کر جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا حب الہی سے دل کے خالی ہونے پر ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، حقیقت میں محبت یہ ہے کہ آپ اپنا سب کچھ اپنے محبوب کے نام پر قربان کر دو، اپنے لیے کچھ نہ چھوڑو۔ اسی لیے تو اللہ کی محبت سب محبتوں پر غالب رہتی ہے۔ کامیاب شخص بھی اپنی تمام تر محبتوں کو اپنے رب کی محبت کے تابع رکھتا ہے کہ اسی میں اس کی کامیابی کا راز پنہاں ہے۔ محبت کے سب مدعی یکساں نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو شدید محبت کرنے والا کہا۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ لفظ اشد دعوی محبت میں درجہ بندی کی دلیل ہے۔ حب الہی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے پسندیدہ اعمال کو اپنی جان، روح اور مال پر ترجیح دینے کا نام ہے، جس کا تقاضا ہے کہ خلوت و جلوت ہر حالت میں اس کے فرامین کی پیروی کی جائے اور ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کی محبت کا حق ادا نہیں ہو رہا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ہمہ وقت اپنے آپ کو محبوب کی یاد میں مشغول کر دیں، اس پر اپنی جان نچھاور کر دیں اور دل میں محبوب کی چاہت کے علاوہ اور کچھ نہ ہو، زبان ہمیشہ اسی کی یاد سے تر رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے،
वअसअलुका हुब्बुका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबु इला हुब्बिक, यानी ए अल्लाह तुझसे तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ और तुझसे मोहब्बत करने वाले की मोहब्बत का, और हर ऐसे अमल की मोहब्बत का जो तेरी मोहब्बत के करीब तर हो। मुहिब के दिल में मोहब्बत शिद्दत इख्तियार कर जाए तो ये वाहिलाना मोहब्बत बन जाती है, और वाहिलाना मोहब्बत का मतलब ये है कि आप अल्लाह ताला से इंतहा दर्जे की मोहब्बत करें। लोगों को वाहिलाना मोहब्बत की ग़ज़ा से ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ग़ज़ा की अदम दस्तयाबी से जिस्म को नुकसान होगा, जबकि हुब्बे इलाही की अदम मौजूदगी में रूह बर्बाद हो जाएगी। मोमिन अपने रब को पहचान ले तो वो रब से मोहब्बत करने लगता है। जब मोहब्बत हो जाए तो उसकी जानिब मुतवज्जे रहने की कोशिश करता है, और जब उसे चाशनी और लज्जत मिलने लगे तो दुनिया को शहवत की निगाह से और आखिरत को काहली और सुस्ती की निगाह से नहीं देखता। हुब्बे इलाही इंसान को उसके ज़िम्मा वाजिब काम करने और तमाम ममनुआ कामों से दूर रहने पर उभारती है, और मज़ीद आगे बढ़कर मुस्तहब्बात पर तरगीब और मकरूह चीज़ों से इंसान को दूर रखती है। हुब्बे इलाही इंसानी दिल को हलावत ईमान से भर देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स अल्लाह को रब माने, इस्लाम को अपना दीन जाने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल माने, तो उसने असल में ईमान का जायका चख लिया। हकीकी हुब्बे इलाही दिल से अल्लाह की तमाम नाफरमानियों को बाहर निकाल कर इंसानी जिस्म को इताअत पर मजबूर कर देती है, जिससे नफ्स मुतमईन हो जाता है। हदीस से कुदसी में है, जब मैं किसी बंदे से मोहब्बत करने लगूं तो मैं उसकी समात बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी बेनाई बन जाता हूं जिससे वो देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, और उसका पाँव बन जाता हूं जिसके ज़रिए वो चलता है। इंसान मोहब्बत की लज्जत से तमाम मुसीबतें भूल जाता है और दूसरों की तरह उसे तकलीफ महसूस नहीं होती। हुब्बे इलाही गुनाहों से बचने के लिए इंतहाई मजबूत तरीन ज़रिया है, क्योंकि हर कोई अपने महबूब का फरमाबरदार और ताबेदार होता है। यही वजह है कि दिल में जितनी मजबूत मोहब्बत होगी उतनी ही इंसान अल्लाह की इताअत करेगा और नाफरमानी से बचेगा, और जैसे जैसे मोहब्बत कमज़ोर पड़ती जाएगी गुनाहों की गिरफ्त उतनी ही मजबूत होती जाएगी। खाली दावों की मोहब्बत उस वक़्त तक इन सहूलियात से आरी होती है जब तक वो सच्ची मोहब्बत ना करे। चुनाचे जैसे ही सच्ची मोहब्बत पैदा हो तो इंसान बुराइयों से दूर रहते हुए इताअत अल्लाह की इताअत गुजारी करता है, और नाफरमानी से भी हया करता है। जबकि झूठी मोहब्बत से इंसान अपने ताईं तो बड़ा खुशबाश नजर आता है, लेकिन हकीकत में उसके फ़वाइद से दूर होता है। इसलिए इंसान कभी अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत तो पाता है, लेकिन ये मोहब्बत उसे बुराइयों से नहीं रोक पाती। उसकी वजह यह है कि मोहब्बत में सच्चाई नहीं, अल्लाह की ताज़ीम और एहतराम उसमें शामिल नहीं। जबकि मोहब्बत के साथ साथ अल्लाह की अज़मत और एहतराम मिल जाए तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी और अफजल तरीन नेमत है। वो जिसे चाहे ये नेमत अता फरमाता है। जब मोहब्बत आजिज़ी इनकिसारी से आरी हो तो वो सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च है, इसकी कोई वक़्त नहीं। यही हाल है उन मोहब्बत के दावेदारों का जो मोहब्बत के दावे तो करते हैं लेकिन उसके मुताबिक अल्लाह के अहकामात की पासदारी नहीं करते, और ना ही अपनी ज़िंदगी में अक़वाल व अफ़आल और इबादात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन और सुन्नत के मुताबिक ढालते हैं। लिहाजा जो शख्स ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए उसवा बनाए तो उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत ही नहीं की। इस तरह के खाली दावे तो यहूद व नसारा भी किया करते थे। उनकी बात नकल करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वक़ालतिल यहूद व नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु। यहूदियों और ईसाइयों ने कहा कि हम अल्लाह के बेटे और अल्लाह के महबूब हैं। मोहब्बत का दावा करने में तो हर कोई शेर होता है, ताहम अल्लाह ताला ने उनके तमाम ज़ुबानी दावों की जड़ों से उखाड़ कर फेंक दिया और सब पर यह बात हया फरमा दी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए नबी, आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करने लगेगा
اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے لوازمات میں سے ہے، چنانچہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ لازماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شیدائی ہوگا۔ حب الہی کی علامت یہ ہے کہ اس کے نیک بندوں سے محبت کی جائے، اولیاء اللہ سے تعلق قائم کیا جائے، بدکاروں سے دوری اختیار کی جائے، اللہ کے دشمنوں سے باہمی مل جل کر جہاد کیا جائے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کا ہاتھ بٹایا جائے۔ جس قدر دل میں حب الہی کی جڑیں مضبوط ہوں گی، یہ کام بھی اسی قدر زیادہ ہوں گے۔ اے اللہ کے بندو، یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں: اللہ کی لا تعداد و بے شمار انعام کردہ نعمتوں کو جانیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور لوگوں سے ایسے ہی احسان کرو جیسے اللہ نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے۔ ایک اور اہم سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں علم حاصل کیا جائے۔ جسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے وہی اسی سے محبت کرتا ہے، اور جو محبت کرے وہ اس کی اطاعت بھی کرے گا، اور جو اس کی اطاعت کرے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی کرم نوازی فرمائے گا، اور جس پر کرم نوازی ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب جگہ دے گا، اور جسے اللہ کے قریب جگہ مل گئی اس کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ نیز اہم سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کی آسمان و زمین پر بادشاہت اور ان میں موجود مخلوقات وغیرہ پر غور و فکر کیا جائے، اور سب سے عظیم ترین سبب یہ ہے کہ کثرت سے ذکر الہی میں مشغول رہیں، کیونکہ محبوب کی یاد محبت کی علامت ہے۔ فرمان باری تعالی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، غور سے سنو، اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، یہاں محبت کی 4 اقسام میں فرق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ کی محبت۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یہ کافی نہیں، کیونکہ مشرک، صلیب کے پجاری اور یہودی وغیرہ بھی اللہ کے ساتھ یہ والی محبت کیا کرتے تھے۔ محبت کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کی پسندیدہ اشیاء سے محبت کرنا۔ محبت کی یہ وہی قسم ہے جس سے انسان کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبت کی اس قسم والے لوگ ہی مقرب ہوتے ہیں۔ محبت کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ دوسری قسم کے لوازمات میں سے ہے۔ اسی لیے جب تک اللہ کے لیے محبت نہ کی جائے تو دوسری قسم کسی صورت میں مکمل نہیں ہو سکتی۔ محبت کی تیسری قسم یہ ہے محبت مع اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی محبت کرنا، یہ شرکیہ محبت ہے۔ چنانچہ کسی نے اگر اللہ کے ساتھ کسی اور سے محبت کی اور وہ گزشتہ دوسری اور تیسرے سے تعلق نہیں رکھتی تو ایسے شخص نے غیر اللہ کو اللہ کا ہمسر بنایا، اور یہی مشرکین کا انداز محبت تھا۔ فرمان باری تعالی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک بناتے ہیں، وہ ان شریکوں کو یوں محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو رکھنا چاہیے، اور جو ایماندار ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے ہی محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیات کو ہمارے لیے مستفید فرمائے، ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے خیر و برکت والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔